اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 209 209۔ پھر اگر تم واضح اور کلیئر نشانیاں آ جانے کے بعد پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ But if you deviate after clear proofs have come to you, then know that Allah is all powerful and all wise۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں کہا گیا تھا کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں، خالی جمعہ، خالی رمضان نہیں، خالی مسجد نہیں، تمہارے گھر بھی دین میں داخل ہونا چاہیے، تمہارے بچے بھی، تمہارے کاروبار بھی، اور سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک اسلام کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہائی وے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پھسل گئے، یہ جو اب آپ امیجن کیجئے پہاڑی راستے آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں زمین سے 1000 فٹ 2000 فٹ اوپر راستے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے انسان کو جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور ٹرننگ ہوتی ہے، موڑ ہوتا ہے، ذرہ سی اگر 1 انچ کے برابر اگر آپ نے گاڑی کا پہیا نیچے کیا تو اس کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ ہڈی کہاں گئی اور گوشت کہاں چلا گیا، دکھتا نہیں آدمی کہاں گیا۔ جتنے سوار ہوتے ہیں سارے کے سارے ختم، گاڑی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام کی مثال ایسی ہی ہے۔ اب آپ کو کوئی کھینچ کے پھسلا دے، آپ کا دشمن، آپ کے دشمن مین کون کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے؟ نمبر 1 شیطان، نمبر 2 آپ کے فیملی، اولاد، بیوی، بچے، اور نمبر 3 مال۔ یہ 3 مین دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے تم خود پھسل جاؤ یا کسی کے کہنے سے، کسی کے کھینچنے سے پھسلو، لیکن جب پھسلو گے تو جس کھائی میں جا کر کے گرو گے اس کا اندازہ تم کو نہیں ہے، وہ گرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ فَإِن زَلَلْتُم، اچھا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کب پھسلنا؟ کہ جب تمہارے پاس کلیئر اللہ کی باتیں آ گئیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل معلوم ہو گیا۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ اب دیکھیے، بینہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں میریکل کو، معجزے کو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اب وہ پوچھتا ہے کہ تم صحیح ہو تو کوئی دلیل لاؤ، کوئی پروف لاؤ۔ تو وہ سامنے والا بولتا ہے کہ اگر دلیل دکھا دوں، ثبوت دکھا دوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ اب وہ لاٹھی پٹکتا ہے، وہ سانپ بن جاتا ہے۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینہ. بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اب ہمارے سامنے بینات کیا ہے؟ بینات مطلب وہ چیزیں جس کو دیکھ کر کے سن کر کے کوئی انسان اگر واقعی سنسیئر ہو اور اس کے اندر عقل ہو تو اس کی عقل پکار اٹھے گی کہ یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ایک سائنٹسٹ نے یہ آیت پڑھی کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا. مجھے تو یہ بھی پاور ہے میرے پاس کہ تمہارے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، فنگر پرنٹس، دنیا میں جیسے ہیں اسی طرح تم کو بنا کر کے آخرت میں کھڑا کریں گے. اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ نا یہ کوئی انسان بول ہی نہیں سکتا، یہ کوئی انسان بول ہی نہیں سکتا کہ تمہارے فنگر، اس لیے کہ فنگر پرنٹس ہر آدمی کے الگ الگ ہوتے ہیں، معلوم نا. آپ کے جو تھم لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں؟ ہر انسان کے الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ آخرت میں کھڑا کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ فنگر پرنٹ رکھتے ہی آپ کی پوری انفارمیشن سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ہیں آپ کے ریکارڈز، کیا کیا ہیں سرکار کے پاس. پھر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ فَعْلَمُوا، اگر راستے سے ہٹے تو یہ جان کے ہٹنا، یہ سمجھ لینا اس سے پہلے کہ تمہارا معاملہ کس سے ہے. بولتے ہیں نا تم کس سے پنگا لے رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے، مٹی میں ملا کے رکھ دوں گا، ایسا ڈائلاگ مارتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہارا معاملہ کس سے ہے معلوم ہے؟ عزیز کہتے ہیں کہ جسے کوئی ہرا نہیں سکے اور جو سب کو ہرا دے. اب مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے، یہاں کوئی کرائم کرتا ہے انڈیا میں، انڈر ورلڈ بھاگ کے چلا جاتا ہے دبئی. مثال کے طور پہ داؤد ابراہیم کا نام آپ سنتے ہوں گے. برسوں سے گورنمنٹ پکڑ رہی ہے، آج تک پکڑا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں، میں جب چاہوں گا تمہیں چٹکی میں تمہاری پیشانی کے بال سے پکڑ کے اٹھا دوں گا اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا تمہارے ساتھ، جیسا ہم نے کیا. اور میں کیسا کروں گا؟ حکیم. یہ نہیں کہ ابھی کیا ابھی پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، نہیں، حکیم، بہت مضبوطی کے ساتھ، بہت اسٹرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فار ایگزامپل آپ دیکھیے فرعون کو کیسا مارا، ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا چلو سمندر میں ڈباتے ہیں، نہیں، ایسا سچویشن کریٹ کیا کہ وہ خود آ گیا، پوری فوج پوری آرمی لے کر کے آ گیا اور راستہ بنا دیا. جب یہ لوگ نکلے انہیں بھی آ گیا، جب بالکل، اور یہ ایک دن 2 دن میں نہیں ہوا. بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو اتنے دن سے یہ کر رہے ہیں، کہاں کچھ ہو رہا ہے، اتنے دن سے ہم شراب پی رہے ہیں، کہاں کچھ ہو رہا ہے، اتنے دن سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کہاں کچھ ہوا. ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ پلانڈ ہے کہ کب، کس ٹائم، کس سیکنڈ میں وہ ہونا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے اگر ایک تقدیر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ابھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ٹائم ہے، وہ آئے گا اور وہ ہو کر کے رہے گا. عزیز حکیم. تو اس پوری آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، جب معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس کے بعد پوری دنیا بھی اگر مل کے کہے کہ نہیں اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے شیطان ہیں. اور نمبر 2، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہم سے بدلہ لینے پر قادر ہے، پاور ہے اس کے پاس. اور جب بدلہ لیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہو گیا. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. ارے وہ آپ کے گناہوں کا، کرتوتوں کی سزا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھے اور دنیا آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔